گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ یا رسول اللہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ایک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما يشاء والله غفور رحيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 تا 27۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو ولی دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، ایسے لوگوں کو اپنا باپ اپنا بھائی اپنا ذمہ دار نہ بنائے جو کفر کو ایمان پر پسند کرے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے اور جو دوست بناتا ہے انہیں، یعنی جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا باپ اپنا بھائی اپنا ذمہ دار بناتا ہے جو کفر پر ایمان کو پسند کرتے ہیں، انہیں تم میں سے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تم اپنا ولی عہد یا اپنا دوست یا اپنا بھائی بناتے ہو، یہی لوگ تم پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ فرما دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہو جس کے مندے کا یعنی جس کے سست پڑ جانے کا، اور وہ مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اور ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بہت سی جنگی میدانوں میں، اور حنین کے روز بھی جب کہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، پس نہ فائدہ دیا تمہیں اس کثرت نے جو کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے، پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے، پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی خاص تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر، اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نہ دیکھ سکے یعنی فرشتے، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ اس کے بعد جس پر چاہے گا، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 تا 27 ہے، جس میں بہت ساری ہدایات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دے رہا ہے، اور کئی سارے حکم بھی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم ہفتہ وار نشست اس کتاب یا ایھا الذین آمنوا شریف کے ذریعے ان آیتوں کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کریم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و احکام سے یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلام سے زیادہ دنیا کے کسی دین نے والدین اور اعزاء و اقارب سے تعلق رکھنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید نہیں کی۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو والدین کے ساتھ ہر موڑ پر حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تب سے لے کر اس وقت تک جب تک آپ قبر میں نہیں چلے جاتے تب تک آپ پر اپنے والدین کی فرما برداری فرض ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت کا یہ دین سب سے مقبول دین ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے ہر طبقے کے لیے ہدایت عطا فرمائی ہے، ہر شعبے کے لیے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا لیں، یقین جانیں قرآن مقدس میں آپ کو اس شعبے کے متعلق ہدایات ملیں گی، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں اس شعبے کے متعلق آپ کو ہدایات ملیں گی۔ اسی لیے یہ دین بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ تمام دنیا پر غالب آ گیا، تمام مذاہب پر غالب آ گیا۔ آج اسلام تمام ممالک میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، 70% اس کی گروتھ ہے، جو اسلام تمام ملکوں میں غیر مسلم جہاں پر اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، اور ایک آنکڑا نکالا گیا تھا جس کے تحت 70% لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں، تمام پوری دنیا کے پرسنٹیج کو ملا کر بتایا گیا۔ یہی ریزن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تمام تعلیمات اپنے قرآن مجید میں رہنمائی ہمارے لیے فرما دی ہے۔ تو قرآن کریم
اسلام سے زیادہ دنیا کے کسی دین نے والدین اور اعزاء اقارب سے تعلق رکھنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید نہیں کی۔ پہلے نمبر پر جو قرآن حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، دوسرے نمبر پر اپنے اعزاء یعنی رشتہ دار، عزیزدار، اپنے اقارب یعنی اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق رکھنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ مومن کا رشتہ جو ہوتا ہے، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ ہم ایک خاندان میں پیدا ہو گئے یا ایک گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم بھائی بھائی نہیں۔ اگر میں مسلمان ہوں، میرا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تو یہ میرے بھائی نہیں، اگرچہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ مومن کا رشتہ مومن سے اسی وقت ہے جب وہ مومن ہوگا۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں یا تین بیٹے ہیں، تینوں میں سے اگر ایک مومن ہے، دو مومن نہیں ہے تو آپ کے ساتھ اس کا اخوت و محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ میں کوئی اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 تا 27 تک کی تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ مومن کا رشتہ کسی سے صرف خون کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد اسلام ہے۔ اگر تین بھائی ہیں، تینوں نے اسلام قبول کر لیا اور حقائق عقیدہ، جو حقائق عقیدے ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، اگر وہ تینوں بھائی اسی عقیدے پر کے قائل ہیں، اسی پر پابند ہیں، تو ہی وہ آپ کے بھائی ہیں۔ صرف خون کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد اسلام ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دیگر اعزاء اقارب سب اپنے ہیں اگر وہ رشتہ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور سب غیر ہیں اگر وہ اسلام سے منقطع اور دور ہیں۔ لہذا ہدایت کی جاتی ہے اے ایمان والو، تمہارے رشتوں کی بنیاد چونکہ اسلام ہے، لہذا تم میں سے کسی کا باپ یا بھائی جو باعتبار رشتہ قریب ترین ہے اگر کافر ہو تو اسے بھی چھوڑ دو، اس کو ولی اور دوست نہ بناؤ۔ اگر تم نے اس حکم کی تعمیل نہ کی اور کافر باپ بھائی کو اپنا ولی بنائے رہے تو تم ظالم قرار پاؤ گے، جس کا انجام دنیا میں ذلت و خواری ہوگا اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اس کے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم آئندہ نشست میں صلہ رحمی کے متعلق سیکھیں گے کہ صلہ رحمی کیا ہے، کن کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے، کن کے ساتھ رشتہ توڑ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ میں آئندہ نشست میں آپ کو بتاؤں گا صحابہ کرام کا کیا معاملہ رہا اور ہمارا کیا معاملہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔